फ्री लिटिल लाइब्रेरी पेशावर की जानिब से हम अपने फ़ारसी ऑनलाइन फ़ारसी कोर्स के शुरका और दीगर शायकीन फ़ारसी को खुशामदीद कहते हैं। इस माही कोर्स का आज मजमूई तौर से 11वां क्लास है और आसान फ़ारसी का आज 6ठा क्लास है। हम आहिस्ता आहिस्ता फ़ारसी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मुख्तलिफ़ आसान किताबों से चंद असबाक़ पढ़ेंगे और उससे फ़ारसी सीखने की कोशिश करेंगे। हर सबक से पहले या बाद में उसमें जो मुश्किल अल्फाज या दीगर कोई तराकीब हैं उस पर भी बात होगी। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ऑनलाइन रहे होंगे और कमेंट्स में अपनी तजावीज़ और अपने सवालात हमारे सामने लाते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि आज हमारे आसान असबाक़ में कौन कौन से सबक शामिल हैं और उसमें क्या है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली किताब से पहला सबक। हमारे आज के इस दर्स में मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी की वजाहत से बयान किया गया है। हम देखेंगे कि इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी कौन सा है। आप इसकी शनाख्त हमारे साथ करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं कि हमारा सबक क्या है। मीस कोजास्त। मीस कोजास्त बहुत आसान है, सवाल है मेज़ कहाँ है। मीज़ दर क्लास अस्त। मेज़ क्लास में है। कमरे जुमात को फ़ारसी में क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अहल ईरान, जबकि अफ़गानिस्तान में या दरी में इसके लिए सन्फ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दरख्त बुलंद कोजास्त। ऊंचा दरख्त कहाँ पे है। तो अब ये क्या है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। ज़ेर की मदद से ये दो अल्फाज मिलाए गए हैं और दरख्त बुलंद, बुलंद हमें ये बता रहा है कि वो दरख्त ऊंचा है, ये इसकी एक वसफ़ है, तो इस वजह से इसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। दरख्त बुलंद कोजास्त, ऊंचा दरख्त कहाँ पर है। दरख्त बुलंद दर जंगल अस्त। हाँ, जंगल में है। जंगल संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और शायद फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। तो दरख्त बुलंद दर जंगल अस्त, वो जंगल में है या चरागाह में है। काशुक़ कोजास्त, हमने पढ़ा था कि अहल ईरान क़ाफ़ का तलफ़्फ़ुज़ गैन से करते हैं। काशुक़ कोजास्त, काशुक़ कहाँ पर है, चम्मच कहाँ पर है। काशुक़ दर फ़िंजानी चाय अस्त। काशुक़ जो है वो चाय के प्याले में है। फ़िंजान प्याला और फ़िंजान चाय, चाय का प्याला। लिबास सफ़ीद कोजास्त, सफ़ेद लिबास कहाँ पर है। लिबास सफ़ीद, सफ़ीद एक मुरक्कब तौसीफ़ी है, सफ़ेद लिबास। लिबास सफ़ीद दर उताक़ अस्त, तो सफ़ेद लिबास कमरे में है। उताक़ को उताक़ बोलेंगे। लिबास सफ़ीद दर उताक़ अस्त। माही बुज़ुर्ग कोजास्त, बड़ी मछली कहाँ पर है। माही बुज़ुर्ग, वो मछली जो बड़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी, बुज़ुर्ग का मतलब बड़ा या बड़ी। माही बुज़ुर्ग दर दरिया अस्त, बड़ी मछली समंदर में है। माही बुज़ुर्ग दर दरिया अस्त, बड़ी मछली समंदर में है। दरिया के मानी है समंदर, और दरिया को क्या बोलते हैं, रिवर को, रिवर को रूद बोलते हैं। रे वो दाल रूद, रूद। माही बुज़ुर्ग दर दरिया अस्त, बड़ी मछली समंदर में है। आन बुलबुले कशंग कोजास्त। आन बुलबुल कशंग कोजास्त, कशंग खूबसूरत, वो खूबसूरत बुलबुल कहाँ पर है। आन बुलबुल कशंग दर क़फ़स अस्त, वो खूबसूरत बुलबुल पंजरे में है। क़फ़स पंजरा, केज, और फ़ारसी में भी पंजरे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़ारसी में पंजरा खिड़की को कहते हैं और इस केज वाली पंजरे को क़फ़स बोला जाता है। आन किताब रुई मीज़ अस्त, वो किताब मेज़ के ऊपर है। रुई मीज़ अस्त, मेज़ के ऊपर है।
مداد کجاست؟ مداد یعنی که پنسل کہاں ہے؟ مداد سیاه روی کتاب سفید است. مداد سیاه مرکب توصیفی، وہ کالا پنسل کتاب روی کتاب سفید است، کتاب سفید کتاب کے اوپر ہے. آیا رادیو روی صندلی است؟ کیا ریڈیو میز کرسی کے اوپر ہے؟ نہ خیر، رادیو روی میز است. جی نہیں، نہ خیر جی نہیں. خیر بھی کہہ سکتے ہیں، خیر بھی جی نہیں کے لیے. جی نہیں، رادیو روی میز است. جی نہیں، ریڈیو میز کے اوپر ہے. اگلے صفحے پر یہی درس جاری ہے، یعنی کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا مشق ہم کر رہے ہیں مختلف جملوں میں. تو گربه سیاه روی آن دیوار است. گربه سیاه کالی بلی روی آن دیوار است، اس دیوار کے اوپر ہے. نمکدان کجاست؟ نمکدان نمک رکھنے کا برتن کہاں پر ہے؟ نمکدان روی میز است. نمکدان میز کے اوپر، روی میز نیست، میز کے اوپر نہیں ہے. کلاه سیاه کجاست؟ کلاه سیاه کلاه ٹوپی کو بولتے ہیں، اور کلاه سیاه کالی ٹوپی کہاں پر ہے؟ کلاه سیاه روی سر حامد است. کالی ٹوپی حامد کے سر کے اوپر ہے. برادر بزرگ در پشاور نیست. تو کیا ہے کہ بڑا بھائی پشاور میں نہیں ہے. پشاور کو دیکھیں، پشاور سے پشاور بن گیا. برادر بزرگ بڑا بھائی مرکب توصیفی ہے، وہ بھائی جو بڑا ہے. آیا خواهر کوچک در نوشهره است؟ آیا چھوٹی لڑکی یا چھوٹی بہن در نوشہرہ است؟ نوشہرہ ایک شہر اور ضلع کا نام ہے. آیا خواهر کوچک در نوشہرہ است؟ خواہر میں وہ سائلنٹ ہے، وہ معدولہ ہے، تو ہم خواہر نہیں بولیں گے بلکہ خواہر بولیں گے. کوچک چھوٹی یا چھوٹا. خواهر کوچک در نوشہرہ نیست. در مردان است، وہ مردان میں ہے. تو مردان ایک ضلع کا نام بھی ہے، شہر کا نام بھی ہے، تو وہ مردان میں ہے. کارخانہ کجاست؟ کارخانہ کہاں پر ہے؟ کارخانہ در شہر است. کارخانہ شہر میں ہے. آموزگار جلوی تختہ سیاه است. آموزگار ٹیچر، اسکول ٹیچر. جلوی تختہ سیاه است. جلو سامنے، تختہ سیاہ کے سامنے ہے. تو تختہ سیاہ کیا ہے؟ یہ ایک مرکب توصیفی ہے، وہ تختہ جو کالا ہے. آن توپ سبز جلوی آن شاگرد است. وہ توپ سبز، وہ گولا، وہ سبز گولا یا گیند آپ کہہ لیں، وہ سبز گیند جلوی آن شاگرد است، اس شاگرد کے سامنے ہے. میز کجاست؟ میز کہاں ہے؟ میز روی زمین است. میز زمین پر ہے. جلوی باغ چیست؟ باغ کے سامنے کیا ہے؟ جلوی باغ خانہ بزرگ است. باغ کے سامنے خانہ بزرگ ایک مرکب توصیفی ہے، بڑا گھر ہے، وہ گھر جو بڑا ہے. اسب سفید کجاست؟ اسب جو ہے گھوڑے کو بولتے ہیں. اسب سفید کجاست؟ سفید گھوڑا کہاں پر ہے؟ اسب سفید زیر آن درخت است. سفید گھوڑا اس درخت کے نیچے ہے. گربه سیاه زیر میز بزرگ است. گربه سیاه کالی بلی بڑے میز کے نیچے ہے. کتاب کوچک زیر کتاب بزرگ است. چھوٹی کتاب بڑی کتاب کے نیچے ہے. اس میں تمرین یعنی کہ مشق بھی دیا گیا ہے. خالی جگہوں کو پر کیجئے. آپ اپنی جو ہے ہمت کریں اور اس کو پر کریں. میز خالی جگہ، کلاس است.
میز در کلاس است، میز کلاس میں ہے، کمرے جماعت میں ہے. نمکدان خالی جگہ، میز است، آپ خود اس جگہ کو پر کریں. آموزگار خالی جگہ، تختہ سیاہ است، ابھی ہم نے سبق میں پڑھ لیا ہے. اسب سفید خالی جگہ، درخت است. بلبل خالی جگہ، قفس است. ماہی خالی جگہ، دریا است. جن ہمارے ساتھیوں کو یہ آتا ہے وہ کمنٹس میں لکھتے جائیں تاکہ دیگر ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ ان خالی جگہوں میں مناسب لفظ کون سا ہے. شاید ایک سے زیادہ الفاظ بھی یہاں آپ لکھ سکتے ہیں. کتاب کوچک خالی جگہ، کتاب بزرگ است. مداد خالی جگہ، دست اسلم است. دست اسلم کے ہاتھ. اگلے صفحے پر مرکب توصیفی کا مشق جاری ہے. سلیم یک شاگرد خوب است. سلیم ایک اچھا شاگرد ہے، ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے. آن یک بازار قدیم است. وہ ایک پرانا بازار ہے. این یک سیب شیرین است. وہ ایک میٹھا سیب ہے. مرکب توصیفی کیا ہوا کہ میٹھا سیب شیرین است. آن یک برگ سبز است. وہ ایک ہرا پتا ہے. آب سرد کجاست؟ ٹھنڈا پانی کہاں پر ہے؟ آب سرد اینجا نیست. ٹھنڈا پانی یہاں نہیں ہے. آیا نان گرم اینجا است؟ اس جملے میں مرکب توصیفی کون سا ہے؟ نان گرم. نہ خیر، جی نہیں، نان گرم اینجا نیست. کتاب ارزان کجاست؟ سستی کتاب کہاں پر ہے؟ کتاب ارزان اینجا نیست. آیا فیل حیوان کوچک است؟ اس میں مرکب توصیفی کون سا ہے؟ حیوان کوچک، چھوٹا جانور. کیا ہاتھی ایک چھوٹا جانور ہے؟ نہ خیر، جی نہیں، فیل حیوان بزرگ است. ہاتھی جو ہے وہ بڑا جانور ہے. این یک برگ خشک است. یہ ایک خشک پتا ہے. آن یک گل تازه است. وہ ایک تازہ پھول ہے. خشک کے مقابلے میں تازہ جو ہے اس کا مخالف ہے. تمرین کو آتے ہیں. خالی جگہوں کو پر کیجیے. جاهای خالی را پر کنید. آب خالی جگہ اینجا است. بہت آسان ہے، ابھی پڑھا بھی ہے. نان خالی جگہ اینجا نیست. آن یک برگ خالی جگہ است. این یک کتاب خالی جگہ است. آن یک گل دش است. فیل حیوان دش است. نمبر 2، فارسی میں ترجمہ کیجیے. بزبان فارسی ترجمہ کنید. یک، ٹھنڈا پانی کہاں ہے؟ 2، سستی کتاب یہاں نہیں ہے. 3، یہ ایک خشک پتا ہے. 4، وہ ایک تازہ پھول ہے. مرکب اضافی کی ایک اور مشق ہے چھوٹی سی. اس میں جو مرکب اضافی استعمال ہوئے ہیں: درس امروز، آج کا سبق. اتاق درس، پڑھائی کا کمرہ یعنی کہ کلاس روم. میز تحریر، لکھائی کا میز. زنگ مدرسے، اسکول کی گھنٹی. زنگ گھنٹی، بیل.
درس امروز آسان است. آج کا سبق آسان ہے. این اتاق درس است. یہ پڑھائی کا کمرہ ہے یعنی کلاس روم ہے. آن صندلی آموزگار است. وہ ماسٹر صاحب کی کرسی ہے. اسکول ٹیچر کو آموزگار بولتے ہیں. صندلی آموزگار وہ کرسی جو ماسٹر صاحب کے لیے ہے. این زنگ مدرسه است. یہ اسکول کی گھنٹی ہے. این مداد حامد است. این مداد حامد است. یہ حامد کی پنسل ہے. آگے مرکب توصیفی. دختر نیک، نیک لڑکی، اچھی لڑکی. گچ سفید، گچ چاک کو بولتے ہیں، سفید چاک. تخت سیاہ، بلیک بورڈ. لباس تمیز، صاف ستھرا لباس. پسر خوب، اچھا لڑکا. تو استعمال سیکھتے ہیں. تخت سیاہ آنجا است. گچ سفید اینجا است. خود معنی کرتے جائیے آپ. لباس تمیز آنجا است. فرزانه نام ہے. فرزانه دختر نیک است. حمید پسر خوب است. اس کے معنی آپ کرتے جائیں، آسان ہے. کوئی مشکل ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. شائقین فارسی، ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی پہلے بھی سیکھا تھا. آج بھی اس پہ تھوڑی بات ہوئی اور مختلف اسباق سے ہم نے اس کی مشق بھی کی اور اس کا استعمال خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہے. آپ بھی انٹرنیٹ یا دیگر کتابوں سے جو ہے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی تلاش کر کے لکھیں. یہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہماری دیگر زبانوں میں جس طرح اردو اور پنجابی اور دیگر زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. آپ ان کو بھی تلاش کر کے جو ہے اس کی نشاندہی کریں. ابھی آگے جا کر ہم حروف جار سبق میں بھی پڑھیں گے، لیکن سبق میں پڑھنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ حروف جار کیا ہیں اور یہ کون سے ہیں.